أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی 139 نمبر کی آیت تلاوت کیا. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم بزدل مت ہو جاؤ، کم ہمت مت ہو جاؤ، تم غم اور رنج مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن رہو. محترم حضرات، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت بن کر آیا ہے. قرآن مجید برحق ہے، اس لیے کہ اس کے لانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے. قرآن برحق ہے اس لیے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قرآن کو بھیجا، اور قرآن مجید نے رہتی دنیا تک کے لیے وہ ساری باتیں بتائی جو انسانیت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. آج جس طرف بھی دیکھیے مسلمان حیران اور پریشان ہیں. زندگی میں خوشی آتی ہے، غم آتا ہے، خوشحالی آتی ہے، پریشانی کے دن آتے ہیں، صحت آتی ہے، بیماریاں بھی ساتھ آتی ہیں، عزت ہے تو اس کے ساتھ ذلت لگی ہوئی ہے، صحت کے ساتھ بیماریاں لگی ہوئی ہیں، خوشحالی کے ساتھ غریبی لگی ہوئی ہے. بہرحال زندگی کے اندر مختلف دور آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر طرف آج مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے. مختلف قسم کی چیزیں ہیں
کسی کی ذاتی چیزیں ہیں، کسی کی صحت ہے، کسی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جو مسلمانوں کے لیے لگا ہوا ہے۔ آخر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کیوں یہ پریشانی ہے؟ کیا قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے یا ہماری زندگیاں کچھ غلط ہیں؟ اس وقت ایک دو تین چیزیں ذرا ذہن میں ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس درخت پر آم لگتا ہے، آم نیچے کی طرف گرتا ہے، درخت سے نیچے کی طرف گرتا ہے، آم نیچے سے درخت سے اوپر کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کا قانون ہے، جو چیز اپنے اصل کو کھو دیتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ آم اپنے درخت سے نیچے گرا، جب درخت کو چھوڑ دیا تو وہ نیچے جائے گا، اوپر کی طرف نہیں آئے گا۔ ایک پتنگ ہوا میں اڑ رہی ہے، پتنگ بلندی پر ہے، اسے کوئی پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، اسے کوئی کاٹنا چاہا تو ختم نہیں کر سکتا، وہ بلندی پر رہتی ہے۔ اس وقت تک وہ بلندی پر رہتی ہے جب تک کہ اپنے ڈور سے اس کا کنیکشن ملا ہوا ہے۔ جب تک وہ ڈور کے ساتھ لگی ہوئی رہے گی بلندی پر رہے گی، بلندی پر جاتی رہے گی، اور اسے کوئی نیچے گرا بھی نہیں سکتا، اسے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جس وقت وہ پتنگ اپنے ڈور سے کٹ جائے گی، ڈور سے جب الگ ہو گئی تو وہ پتنگ لڑکتے ہوئے زمین کی طرف آتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھاگ کر اسے پکڑ لیتا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہی حال آج ہمارے مسلمانوں کا ہے، ہمارا اپنا حال ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے جو وعدے کیا وہ وعدے ختم ہو گئے، آج وہ وعدے ہمارے نہیں رہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے جو وعدہ کیا وہ وعدے بھی ختم ہو گئے۔ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید سے وہ اس کا تعلق لگا ہوا تھا۔ اگر ہم اب دیکھیں آج مسلمانوں کے جو حالات ساری دنیا کے اندر، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر، نئے نئے حالات، نئے نئے مسائل، نئی نئی چیزیں، نئے نئے آزمائشیں آتی جا رہی ہیں، اور اگر دنیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو سارے مسلمان آج چاروں طرف سے پریشانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل قوم یہودی آج مسلمانوں کے سر پر بیٹھی ہوئی مسالہ پیس رہی ہے۔ مسلمانوں کے علاقوں کو زبردستی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان ایمان میں اگر مضبوط ہوتے، اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ آج بھی وعدہ سچا ہے۔ شرط یہ ہے ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری کامیابی کی چیز کیا ہے، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا ہتھیار ایمان۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اللہ کی مدد اتنا ساتھ رہے گی۔ آئیے چند مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان میں ہماری کمزوری آ گئی، ایمان میں ہمارا شرک آ گیا۔ اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ ضرور ہے لیکن آپ کی فرما برداری میں کمی آ گئی۔ ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو بالکل اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ ہر جگہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آ گئی، اسی لیے یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ آج اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، قرآن سے ہمارا تعلق ہو گیا، اللہ کے رسول کی باتوں پر یقین ہو گیا، انشاءاللہ مسلمان نہ میٹا ہے نہ مٹے گا، مسلمان نہ میٹا ہے نہ انشاءاللہ مٹے گا، اللہ کی مدد رہے گی۔ میرا خطبے کا خلاصہ آپ سمجھ کے اب آئیے، ایمان ایسی چیز ہے جو دنیا کو متزلزل کر سکتی ہے لیکن ایمان والے کو کچھ نہیں ہوتا۔ آئیے سب سے پہلی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا،
سارے لوگ جانتے ہیں. اور جب فرعون کے پاس جادوگر آئے, کہا اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, اگر آ گئے تو کیا دیں گے آپ؟ فرعون نے جواب دیا کہ میں تمہیں اپنا خاص بنا لوں گا, مقرب بنا لوں گا. ایمان سے پہلے آدمی بزدل ہوتا ہے, ایمان سے پہلے اس کا دل کچھ بھی نہیں ہوتا, ایمان سے پہلے اس کے دل کے اندر کوئی یقین نہیں ہوتا. دیکھیے فرعون کہتے ہیں, فرعون کے جادوگر کہہ رہے ہیں, فرعون نے کہا میں مقرب بنا لوں گا. تو اب اس کے بعد یہ فرعون کا نام لے کر مقابلہ کیے, مقابلے میں ہار گئے. ان کو معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. فوری انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ہم ایمان لائے. دیکھو میرے دوستو, ایمان سے پہلے متزلزل کوئی یقین نہیں ہوتا. یہ دل کے اندر اگر ایمان اگر آ گیا, اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی میدان میں ٹھہرے ہوئے. ایک منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیتے تو کیا دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا, بڑے سے بڑا عہدہ دوں گا. اب جب ایمان آیا, فرعون نے کہا ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ تم لوگ سازش کیے, پروگرام بنائے, اور مجھے خامخواہ میرے سامنے تم نے یہ گیم کھیلا ہے. اب میں تمہیں سخت سزا دوں گا. کیا سزا دوں گا؟ شاید دنیا میں اتنی سخت سزا کسی نے بھی نہیں دیا. کہا کہ ایک ہاتھ کاٹوں گا, ایک پیر کاٹوں گا, سیدھا ہاتھ کاٹوں گا, بایاں پیر کاٹوں گا, بایاں ہاتھ کاٹوں گا, سیدھا پیر کاٹوں گا. پھر کیا کروں گا؟ ثم لأصلبنکم اجمعین, پھر سولی پہ چڑھاؤں گا. ہاتھ بھی کاٹوں گا, اپاہج کروں گا, سولی پر چلاؤں. ذرا اور کرے, کیا بتایا؟ لا زیر, جو کرنا ہے کر لو, جو کرنا ہے, جو طبیعت چاہتی کر لو, لیکن ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے, ایمان سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. ایمان آنے کے بعد اتنا یقین اس کے دل میں آتا ہے کہ میرے دل میں جو ایمان ہے, ایک ایسی ذات پر ایمان ہے جو میرے ساتھ لگی ہوئی ہے. اب اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری مثال, اللہ کے رسول نے کام شروع کیا, پورا مکہ مخالف, ماحول مخالف, خاندان مخالف, قبیلہ مخالف, بستی مخالف, شہر مخالف, اور مخالف پوری طاقتوں کے ساتھ ہر وقت مقابلہ کرتے رہے. لیکن اللہ کا فضل, اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی مدد کیا. ایک وقت وہ بھی آیا 313 نہتے آدمی بدر کے میدان میں ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو طاقت ہے, ہر قوت, ہر قسم کی قوت اور طاقت کے ساتھ لیس, جب مقابلہ ہوا, اللہ کا فضل ہے کہ بدر میں 313 مسلمانوں کو اللہ کامیاب کیا. احد میں 700 مسلمانوں کو 3000 لشکر کے مقابلے میں کامیاب کیا. احزاب کی خندق کی لڑائی کے اندر 10,000 مسلمان, تقریباً 3,000 مسلمانوں پر 10,000 سے زیادہ بلکہ 24,000 کا لشکر آیا. 24,000 کا لشکر آیا, لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا. ایک موقع پر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیا, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے مدد کیا. اور اسی طرح مومن کے دل میں جب اللہ پر ایمان آتا ہے, اللہ کے لیے ہر چیز دینے کے لیے تیار. وہ تبوک کی لڑائی میں جب اعلان ہوا چندے کا, لوگوں نے ایسا دیا, اس دھرتی پر ایسی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. ساری چیزیں لا کے رکھ دیے. حضرت صدیق سے پوچھا گیا کہ ابو بکر تم کیا لائے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا میں گھر کی ساری چیزیں جھاڑو دے کر لا لیا, صرف اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ دل کے اندر ہے. جب جس کے دل میں ایسا ایمان ہوتا ہے, اللہ مدد کرتے جاتا. ہجرت کا موقع ہے, حضرت ابو بکر اور اللہ کے نبی غار میں چھپے ہوئے ہیں. اس وقت ایسا موقع بھی آیا کہ دشمن بالکل قریب آ گیا, ذرا سا جھانک لے تو یہ لوگ مل جائیں گے.
حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی اب تو ہم پکڑے گئے. کہا کہ ابو بکر کیوں ڈرتے ہو؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ جب دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیں یقین، یہ ایمان کی کیفیت. سارے لوگ پریشان ہو گئے، سب کچھ کر دیے مگر مٹا نہیں سکے. اور آپ جانتے ہیں ہندوستان پر سب سے پہلے جب عرب کا قافلہ آیا 70 آدمی، صرف 70 آدمیوں کا قافلہ آیا. اور تاریخ ابن زیاد وغیرہ اسپین یعنی اندلس کے علاقے میں جب آئے، دیکھا پورے حالات بدلے ہوئے. 70 آدمیوں کی جماعت ہے. تاریخ نے وہاں پر فیصلہ کیا یہاں آئے ہیں یا تو ہم اسلام کا جھنڈا لگائیں گے یہاں، یا مر جائیں گے پھر واپس نہیں جائیں گے. کشتیوں کو جلا دیا گیا. بتایا ہم آئے ہیں تو جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا. پوری کشتیوں کو جلا دی. اور آپ کو معلوم 70 آدمیوں کی جماعت، 70 آدمیوں کی جماعت پورے بڑی سے بڑی طاقت کو ختم کی. ایک دور تھا بڑی بڑی طاقتیں مسلمان کا نام لے کر کانپتی تھیں اور سارے علاقوں میں مسلمان پہنچے. کون سی چیز لے گئی؟ صرف ایمان. صرف ایمان ان کا، اللہ پر بھروسہ ان کا تھا. چلیے اور 2-4 چیزیں آپ دیکھیے. حضرت سعد ابن ابی وقاص مدائن وغیرہ کے علاقے فتح کر رہے ہیں، جا رہی جماعت جا رہی ہے. ایک جگہ پر دریائے درجہ پورے راستے کاٹ دیے، کشتیوں کے راستے وغیرہ دشمن کاٹ دیا. حضرت سعد نے مشورہ کیا کیا کرنا بھائی، واپس جائیں گے کہ لڑیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سلمان نے کہا رضی اللہ عنہ جب ہم نکلے زمین کے سینوں کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا گیا، ہماری مدد کیا. اب پانی اگر سامنے آ گیا ہے کیا اللہ پانی کو نہیں چیر سکتا؟ چلیے چل رہے ہیں. تعجب کریں گے دریائے دجلہ کے اندر پورے گھوڑے ڈال دیے. اقبال نے کہا تھا دست تو دست ہوئے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایمان کے آگے پانی کچھ نہیں کر سکا. کٹ گیا، راستہ بن گیا، چلے گئے سمندر میں. عقبہ ابن نافع کے بارے میں آتا ہے جب سفر کرتے 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 پورے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آئے، سامنے دریا ہے، سامنے دریا ہے. حکم دے دیا چلو اندر چلو. گھوڑوں کو لے کر چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اور گھوڑوں کے پیر گویا پانی میں ڈوب گئے. تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پانی کے بعد بھی تیری مخلوق ہے، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، میں ایمان کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے وہاں بھی جاؤں گا. جب ایمان آتا ہے آدمی، جب کلمہ آدمی پڑھتا ہے، آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، مال کی پرواہ نہیں کرتا، عزت کی پرواہ نہیں کرتا. یہ کلمہ اس یقین سے پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے اندر وہ طاقت ہے، نہ قومیت مٹا سکتی ہے، نہ وطن مٹا سکتا ہے، نہ ملک مٹا سکتا ہے، نہ باطل نعرے مٹا سکتے ہیں، نہ اور کوئی چیز مٹا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے آج اسلام کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا پلان بنائے جا رہے ہیں. کہیں صوفیت کا نام چل رہا ہے، کہیں مختلف چیزیں چل رہی ہیں. کبھی یہاں یہ چل رہا ہے کہ تم جس دھرتی پہ رہتے ہو اس دھرتی کو تم اپنا خدا مان لو. مسلمان برداشت کر سکتا ہے، اللہ کی غیرت میں اللہ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس کے دل میں ایسا ایمان آتا ہے، اس ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آئیے چلیے سنتے چلیے ایمان. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ مثالی ایمان اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. ارے یہ لوگ جیسے ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ گے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، راستے پہ پا جاؤ گے، ہدایت تمہیں ملے گی. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ اللہ کے رسول کا ایمان کیسا تھا؟
آپ جانتے ہیں حضرت بلال، بار بار آپ نے سنا ہے، حضرت بلال معمولی آدمی تھے رضی اللہ عنہ، ایک آدمی کے غلام تھے، ایمان لانے کی پاداش میں مارا جاتا، زمین میں لٹایا جاتا، گرم زمین پر سلایا جاتا، پیروں میں زنجیریں بن کر بکریوں کی طرح کھینچا جاتا، گرم گرم آگ کے انگارے پیٹھ پر رکھے جاتے، مگر مارنے والے تھک گئے، لیکن حضرت بلال کے ایمان کو لوگ نہیں بدل سکے۔ حضرت بلال کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک ہے، یہ ایمان جو آ گیا اسے دو میں نہیں بدل سکے کوئی۔ پھر آج کا مسلمان جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنی چیزیں ہیں آج فائدہ دینے والی ہیں، یہ سب چیزیں مجھے فائدہ دے گی، کہاں کامیابی آئے گی، کہاں عزت آئے گی، کہاں سرخروی آئے گی، کہاں ہمارے اختلافات ختم ہوں گے؟ آج پورے عرب ملکوں میں دیکھو آپس میں لڑ کر لوگ مر رہے ہیں۔ ہماری طاقتیں باہر جانا تھا، آج کہاں جا رہی ہے؟ کدھر جا رہی؟ حضرت خباب ابن رضی اللہ عنہ، ایمان لانے پر کیا نہیں کیا گیا، انگاروں پہ سلایا جاتا۔ سوچے، کبھی تصور کرے، انگاروں پہ سلایا جاتا، بڑے بڑے پہاڑ پٹان، بڑے بڑے چٹان رکھے جاتے، کبھی کبھی لوگ ٹھہر جاتے، حرکت نہ کریں، جسم سے نکلنے والا پسینہ آگ کو بجھا دیتا تھا۔ اور آگے بڑھیے اور آپ دیکھیے حضرت یاسر، عمار، سمیہ، حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ، ان کے بیٹے حضرت عمار، کتنا مارا جاتا، وقت کے بڑے بڑے ظالم مارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی دیکھتے کہتے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ مارنے والے مٹ گئے دوستو، مارنے والے مٹ گئے، مگر یہ لوگ کبھی نہیں مٹے۔ حضرت زنیرہ، حضرت لینا رضی اللہ عنہ، عورتیں، لونڈیاں، وہ زمانے میں عرب کے گھروں میں کام کر لیتی تھیں، ہانڈی برتن دھونے والی۔ حضرت زنیرہ ایک مرتبہ آ رہی ہے، بنڈا لکڑی کا گھٹا رکھا ہوا ہے، ابو جہل ملا، بولا معلوم ہوا کہ تو اپنا دین بدل گئی، تیرا ایمان بدل دی۔ بولا کہ ہاں میں بھی آپ کو دعوت دیتی ہوں، یہ ہے جی ایمان، یہ نہیں کہ لوگ جیسا بولتے چلے آ رہے چلے جاؤ، جدھر جا رہے ہیں جاؤ۔ کہاں جی ہمارا ایمان چلے گیا، کہاں جی ہماری غیرت چلے گئی آج؟ ذرا غور کر کے دیکھیے، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ حضرت ابو جہل کہنے میں تجھے دعوت دیتی ہوں کہ تو بھی اس کلمے کو پڑھ لے، تو بھی ایمان لا لے۔ ابو جہل نے آگ جلایا، لوہے کی سلاخیں لایا اور گرم کیا، آگ کی طرح ہو گئی، مسلمانوں کو ہٹا نہیں سکتا کوئی۔ آج ہماری شکایتیں ضرور ہیں، تقریریں بڑی کرتے ہیں ہم لوگ، کبھی ہم نے سوچا کیوں اللہ کا وعدہ غلط ہے؟ اللہ کرا لا تہینوا، ہمت نہیں ہارنا، ولا تحزنوا، رنجیدہ مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیوں میرے بھائی؟ شرط ہے وہاں پر، پہلی شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہے تو مدد کروں گا۔ دیکھیں حضرت زنیرہ بتایا، زنیرہ اگر تو ہمارے خداؤں کو لات اور عزا پر ایمان نہیں لائے گی، دوستو ہمارا اللہ ایک ہے، دھرتی خدا نہیں ہوتی، زمین خدا نہیں ہوتی، سورج خدا نہیں ہوتا، مخلوق خدا نہیں ہوتی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، ارے جو اللہ جس کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو اللہ پیدا کیا، اسے سجدہ کرو جی۔ دھرتی کو، زمین کو، جنم بھومی کو
کسی کو بھی سجدہ کرنا، یہ اتنا متزلزل ایمان، اتنا غیر یقین. دیکھیے حضرت زنیرہ نے کہا نہ تیرا لات خدا کچھ کرتا ہے نہ تیرا منات کچھ کرتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ. حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے چبو دی گئی. اور کیسی چبوئی؟ آنکھوں میں جب سلاخیں گئیں آنکھوں کا پانی نیچے گر گیا میرے بھائی، اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی. تصور کرو آگ، گرم آگ آنکھوں میں چبا دی گئی. ابو جہل نے کہا، کیا کہہ رہا ابو جہل؟ ابو جہل نے کہا زنیرہ خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا. مسلمان ہر بات سن سکتا، اللہ کی توحید کے خلاف نہیں سن سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف نہیں سن سکتا. یہاں پر زنیرہ نے کہا مجھے معلوم ہے اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے یہ آنکھیں گئی. مگر کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے خداؤں نے اندھا کر دیا. کیا ایمان تھا جی؟ آج بھی یہ ایمان اگر میرے ماں میں آ گیا، میری بیٹی میں آ گیا، میری بہن میں اگر آ گیا، میری بیوی میں اگر یہ ایمان آ گیا، آج میری جماعت کے غیرت مندوں کے دلوں میں، یہ نوجوانوں کے دلوں میں آج بھی اگر ایمان آیا، اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے انشاءاللہ انتظار میں ہیں. اللہ اپنی مدد کو اتارے گا، اللہ تعالیٰ اتارے گا. دیکھیے حضرت زنیرہ اسی جگہ تھے، اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مجھے معلوم ہے کہ میری آنکھیں تیرے حکم سے گئیں، تیری مرضی سے گئی. کہنے والے کہتے ہیں کہ لات اور عزا نے ہماری آنکھوں کو گنوا دیا. نہیں، تیرے حکم سے گئی. اللہ تو میری آنکھوں کو لا دے. کیا اثر ہے جی ہماری زبانوں میں؟ دعا کرو اللہ آج مسلمان کو سمجھ دے. ارے اللہ سے کنیکشن جوڑنے کا جذبہ اللہ مسلمانوں میں پیدا کرے. وہ ایمان جو ہٹ گیا ہے اللہ وہ ایمان کو لے کر آئے. پھر دیکھیے حضرت زنیرہ دعا کریں اور دعا کے الفاظ کہ دعا ہو رہی قد ردہ اللہ الیہا بصرہا. اللہ حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دیا. اسی جگہ واپس ہو گئی، اسی جگہ بینائی آ گئی. اور میرے دوستو ہمیں یقین ہونا چاہیے دنیا جھوٹ کہہ سکتی ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے. کیوں جھوٹ بولتے؟ مثال دیکھیے، آئیے میرا غور کیجیے. اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، بات چیت طے ہو گئی، قیمت طے ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، گھر جانے کے بعد وہ پیسے تمہیں میں دے دوں گا. بات طے ہو گئی. راستے میں لوگ ملے، راستے میں کوئی ملا یہ گھوڑے کی کیا قیمت ہے، کیا بات طے ہوئی اس کی؟ جو بھی طے ہوا معاملہ ہو گیا. لیکن انسان دو پیسے کے لیے، ایک پیسے کے لیے ایمان کو بدل دیتا. ذرا بھی کچھ آ گیا تو یقین کو بدل دیتا. جو بھی ہے، جو بھی کہنا ہے کہہ لی، میری جان بچ جائے تو اچھا ہے. خیر اللہ کے نبی سے کہا دے، اور وہ گھوڑے والا کہہ رہا لینا ہے تو لو، نہیں تو نہیں، میں دوسرے کو دے رہا ہوں. بولا بھائی تمہاری میری بات ہو چکی، قیمت طے ہو چکی، قیمت طے ہو چکی. پھر تو سوال نہیں پیدا ہو رہا. بات بڑھتی گئی، لوگ جمع ہو گئے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے یہ گھوڑا نہیں بیچا. ذرا غور کرنے کی بات ہے، میں نے یہ گھوڑا نہیں بیچا. اللہ کے نبی کہہ رہے میں نے یہ گھوڑا خرید لیا. اب کیا کریں گے؟ کوئی گوانی ہے؟ کوئی نہیں ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت، ایمان ایسے ہونا دیکھو. حضرت خزیمہ بن ثابت آئے، بتایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ گھوڑا خریدا ہے. سب کو تعجب، سب کو تعجب.
اللہ کے نبی نے خریدا. خود اللہ کے نبی نے فرمایا خزیمہ تم تو نہیں تھے وہاں پہ, تم نے معاملے کے وقت تم وہاں موجود نہیں تھے, تم نے معاملے کو نہیں دیکھا, پھر تم گواہی دے رہے ہیں. بلا اللہ کے نبی جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. ہم نے آپ کی آسمانوں کی باتیں سنا ہے, غیب کی باتیں سنا ہے, یہ تو معمولی بات ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا, ذرا غور کیجئے, جو مخالف تھا, جو یہودی تھا, وہ بھی متاثر ہوا. بولا کہ نہیں ٹھیک ہے میں غلطی پر تھا, بات طے ہو گئی, قیمت لے کے چلے گیا. پھر اللہ کے نبی نے پوچھا خزیمہ تم تو نہیں تھے وہاں, تم تو نہیں تھے, پھر کیسے گواہی دیے؟ اللہ کے نبی آپ کی بڑی بڑی باتوں کو ہم نے جب مانا ہے تو کیا یہ گھوڑے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ لوگوں سن لو, جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے, اللہ کی محبت ہوتی ہے. آپ نے کہا خزیمہ جہاں بھی گواہی دیں گے ان کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر. یہ ہے ایمان, یہ ایمان ہے دوستو. چلیے اور ذرا آگے بڑھیے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت زبیر, حضرت مقداد 3 آدمیوں کو بلایا. بولا کہ دیکھو ایک عورت مکے کے راستے میں جا رہی ہے, مکے کے راستے میں جا رہی ہے. اس عورت کے پاس ایک خط ہے, ایک خط ہے, اور وہ خط مخفی خط ہے. جاؤ اس عورت کو فلاں جگہ, آپ نے نام لے کر بتایا وہ جگہ کا, وہ جگہ وہ عورت ہے, فوری تم جاؤ, وہ عورت کو پکڑنا اور اس کے پاس یہ خط رہے گا. یہ بھی سن لو, خط کہاں ہے آپ نے یہ بتایا, اس کا خط اس کی چوٹی میں بالوں کے اندر رکھا ہوا رہے گا, جا کے پکڑ لے. 3 آدمی تیز رفتار سواریوں پر گئے. جس جگہ وہ عورت کا نام لے کر آپ نے فرمایا وہ جگہ وہ عورت ملی. اس سے کہا تیرے پاس سیدھی سیدھی بات, تیرے پاس کوئی خط ہے, تیرے پاس کوئی بات؟ بولا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں. سنیے ذرا, ایمان, ایمان دنیا غلط کہہ سکتی ہے لیکن اللہ کا نبی غلط نہیں کہہ سکتا. بولا کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے نشاندہی کیا ہے, وہ خط تیرے پاس ہے, وہ خط انکار کی. تو حضرت علی نے کہا دیکھ اللہ کے رسول کا حکم ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے, میں تیرے پاس سے وہ خط نکالوں گا. اگر تجھے ننگا کرنا پڑا, تیرے کپڑوں کی تلاشی لینی پڑی, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں, چونکہ ہمیں وہ کام کرنا ہے. بہرحال وہ عورت اپنا خط نکال کر دی, خط نکال کر دی. اس وقت حضرت علی نے کہا دنیا غلط کہہ سکتی ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ میرا آقا غلط نہیں کہہ سکتا. یہ حضرت حاتب ابن بلتع رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی تھے, وہ مدینے میں رہتے تھے, ان کے گھر والے مکے میں تھے. تو صرف یہ اطلاع انہوں نے دیا اللہ کے رسول تمہارے پاس آ رہے ہیں حملہ کرنے والے. ان کا مقصد غلط نہیں تھا, وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ اگر میں مہربانی کروں گا تو میرے بچوں کے ساتھ بھی وہ لوگ کیا کریں گے, ظلم نہیں کریں گے. اور ان کو بلا کر پوچھا گیا تم نے کیوں یہ راز کی بات بتایا؟ مسلمانوں کا راز نہیں بتانا میرے بھائی, مسلمانوں کی ایک بات ہے, جماعت کا فیصلہ ہے, جماعت کا فیصلہ, چاہے دنیا کچھ بھی ہو جائے لیکن ظاہر بھی نہیں کریں گے, غداری بھی نہیں کریں گے, جماعت کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے خیر معاف کر دیا. میں جو بتا رہا ہوں یا ایمان دیکھیے, یقین. آئیے ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک آدمی بیل لے کے جا رہا ہے, بیل لے کے جا رہا, تھک گیا, جانے والا تھک گیا. اب وہ آدمی بیل پر سوار ہوا, بیل پر سوار ہوا. سبحان اللہ,
بیل کہہ رہا ہے بھائیو، میں سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بیل کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی، اللہ کے نبی نے کہا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ بیل جو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں، عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، حالانکہ اس جگہ ابو بکر اور عمر نہیں تھے، یقین دیکھیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بیل جو کہہ رہا ہے، بیل بات کر سکتا ہے، کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ میرا بھی اس پر بھروسہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جس سے جو جام لینا چاہتا ہے لیتا ہے۔ فوری آپ نے کہا ابو بکر بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، حضرت عمر بھی کرتے ہیں۔ چلیے اور ایک مثال، اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے گئے، سب معاملہ ہوا، واپس آئے، لوگوں سے کہا معراج گیا تھا، سارے باتیں دیکھا، لوگ ایک ایک بات کہنے لگے۔ اب ذرا غور کیجیے، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، باتیں سنتا ہوا آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، معلوم نہیں ابو بکر کو نہیں معلوم، ابھی ابو بکر آ رہے ہیں۔ ملا کہ ابو بکر کوئی ایک آدمی مکے سے فلسطین جا سکتا کیا، وہاں جا سکتا کیا؟ بولا وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں جا سکتا، مشکل ہے۔ تو اس کے بعد ابو جہل نے کہا یہ باتیں کون بول رہے، پہلے بولو، ذرا تصدیق کرو میرے بھائی، کوئی بھی بات آ رہی، کون بول رہے؟ اللہ بولا، اللہ کے رسول بولے قسم اللہ کی یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، پہلے پوچھ لو، ایمان یہ ہونا چاہیے، اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بولا بات کون کہہ رہے ہیں وہ بتاؤ مجھے پہلے۔ بولا دیکھو تمہارے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آج وہ بات مسلمانوں کے پاس آئی تو ذرا غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، شرم نہیں آتی تمہارے کو؟ پھر ایمان کیا جی تمہارا، کیا جی دعوے تمہارے؟ حضرت صدیق نے جواب دیا اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے قسم اللہ کی یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔